ایمان بڑھے گا اتنا ایمان کی فکر بڑھتی جائے گی، نفاق کا ڈر بڑھتا جائے گا کہ کہیں یہ پیالہ چھلک نہ جائے، اتنا ڈر زیادہ ہوگا۔ اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، وہ آج اتنے خائف و ترساں ہیں کہ جیسے انہیں ہر لمحے اپنے مرتد ہونے کا خوف ہوتا۔ اور وہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے، مست ہیں ہم تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ یہی ایمان کا کمال تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی، کیا کہا؟ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ رو رہے تھے، ایک دوست نے کہا کہ حضرت کوئی گناہ ہو گیا، تو سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا، وہ دانہ اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ گندم کا دانہ ہے، میں نے اپنے ارادے سے اپنے اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے پتہ نہیں یہ موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ایمان جتنا بڑھتا جائے گا نفاق کا خوف اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھے گا۔ لکھ لیں یہ بات، جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اپنی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، بچے کو پانی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، تو اللہ نے واپس لوٹایا نا بیٹے کو، بات پوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو قریش مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا، لوگ رہنے نہیں دیتے اور اللہ کے محبوب جدا نہیں ہونا چاہتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کا قرآن اتارا وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس پہنچائے گا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ جو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ یہ کسی بندے کا وعدہ تھوڑا ہے، بے وفا کہیں کے، موقع پرست قسم کے، یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر ٹھوس یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اس لیے مومن جب دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلی نصیحت ایمان اور سب سے آخری وصیت ایمان۔ وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کان میں، تو کان میں اذان کس کی طرف؟ شہادت، ایمان کی دعوت ہے نا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دعوت ہے نا۔ تو کان میں سب سے پہلی نصیحت کون سی ہوئی؟ ایمان کے بارے میں۔ اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ تو آخری نصیحت کون سی ہوئی؟ تو آیا تھا تو ایمان کی تلقین، اور جب جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ امتحان بنانے کی جگہ، ایمان بنانے کی جگہ تھی۔ ہم سارے کے سارے یہاں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایمان بن گیا مومن کامیاب۔ اس لیے ہم اسباب پر یقین رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اور ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں،
لہذا پہلے تمام انبیاء کو حق مانتے ہیں. اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے تجارت کے نہ ہونے کا یقین، نوح علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے اکثریت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، صالح علیہ السلام پر یقین رکھنے کی وجہ سے بلڈنگ اور عمارات سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وزارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے فرعون بادشاہوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اسباب کی نفی ہم اس طرح کریں جس طرح کے انسان بتوں کی نفی کیا کرتا ہے. پتھر کے بتوں کی نفی آسان ہے کہ جی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے. اسباب پر تو یقین. آج تو دفتر سے پلنے کا یقین، کاروبار سے پلنے کا یقین. نماز چھوڑتے ہیں، کاروبار نہیں چھوڑتے. نماز چھوڑتے ہیں، دنیا کے کام نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہاں سے یقین ہوتا ہے نا کہ پلیں گے. اللہ سے پلنے کا یقین ہوتا تو اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اسباب اختیار نہ کرو. شریعت کہتی ہے اسباب اختیار کرو، مؤثر ان کو نہ سمجھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو کہ اللہ کو راضی کروں گا وہ اس میں خیر ڈال دیں گے، اللہ کو راضی کروں گا، وہ نہیں راضی کروں گا تو وہ اس میں میرے لیے شر ڈال دیں. نظر اللہ پر رہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کہیں اسباب اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو بندہ ان اسباب پر قدم رکھ کے آگے چلا جائے گا، سمجھے گا کہ میری منزل کوئی اور ہے. اس لیے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ.